سال 2008 سائبیریا کے دور دراز علاقے میں ڈینیسووا نامی غار کے اندر کچھ آرکیولوجسٹ کھدائی کر رہے تھے۔ اچانک انہیں مٹی کے اندر سے ایک چھوٹی سی ہڈی کا ٹکڑا ملا۔ تحقیق سے معلوم پڑا کہ یہ انسانی ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کی ہڈی تھی۔ جب انہوں نے اس ہڈی کو باہر نکالا اور اس پر ریسرچ شروع کی تو پہلے لگا کہ شاید یہ 40,000 سال پہلے بسنے والے نیاندرتھل کی ہڈی ہے، پر ڈی این اے اور جینیٹکس ٹیسٹ کرنے پر جو معلوم پڑا اس نے سب کے ہوش ہی اڑا دیے۔ یہ ڈی این اے نہ تو کسی نیاندرتھل کا تھا اور نہ ہی ہمارے جیسے ہومو سیپینز کا۔ یہ ایک بالکل ہی نئی قسم کے انسان کا ڈی این اے تھا جسے اس دن سے پہلے دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی ہڈی دراصل ایک جوان لڑکی کی تھی جو آج سے تقریباً 50,000 سال پہلے اس زمین پر زندہ تھی، اور کیونکہ یہ ڈینیسووا کی غار سے ملی تھی اسی لیے اس نسل کو ڈینیسوونز کا نام دیا گیا۔ جیسے ہی یہ خبر دنیا کے سامنے آئی تو سائنس کی دنیا میں ایک بھوچال سا مچ گیا، کیونکہ ہیومن ایوولوشن کا جو فیملی ٹری ہم نے بنایا ہوا تھا جس کے مطابق ہم انسان یعنی ہومو سیپینز ہیں اور ہم سے پہلے نیاندرتھلز، وہ پورا کا پورا ٹری ہی ہل گیا۔ اس ڈسکوری نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں ایک تیسری قسم کا انسان بھی تھا جو ہمارے ساتھ اس زمین پر چل پھر رہا تھا، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ ڈینیسوونز کوئی چھوٹے موٹے یا کمزور لوگ نہیں تھے۔ ان کے اندر ایسی صلاحیتیں تھیں جو آج کے انسان کے پاس بھی نہیں ہیں، لیکن اتنی طاقتور اور ایڈوانسڈ نسل ہونے کے باوجود ہماری ہسٹری بکس میں ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ یہ ہے کہ بے شک ڈینیسوونز آج زندہ نہیں ہیں، لیکن ان کا ڈی این اے آج بھی دنیا کے کئی زندہ انسانوں میں موجود ہے۔ سائنٹسٹ نے غار سے ملنے والی ہڈی کے ڈی این اے کو جب دنیا کے مختلف حصوں کے لوگوں کے ڈی این اے کے ساتھ میچ کیا تو پتا چلا کہ آج بھی تبت، منگولیا، پاپا نیو گینی اور آسٹریلیا کے لوگوں کے خون میں ڈینیسوونز کا 5% ڈی این اے موجود ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کسی دور میں یہ غائب شدہ نسل اور ہمارے اینسسٹرز آپس میں ملے تھے اور انہوں نے ساتھ مل کر نسلیں آگے بڑھائیں۔ پر یہاں ایک سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ نیاندرتھلز جو کہ ہمارے دوسرے کزنز تھے، دنیا بھر میں ان کے ڈھیروں ڈھانچے اور فاسلز مل چکے ہیں، لیکن ان ڈینیسوونز کا کیا؟ ان کے وجود کے ثبوت کے طور پر ہمارے پاس صرف ایک چھوٹی انگلی کی ہڈی، کچھ دانت، تبت کے پہاڑوں سے ملا ایک جبڑا اور چائنا سے ملی ایک کھوپڑی ہے، بس اتنا ہی۔ سائنٹسٹ پریشان ہیں کہ ایک ایسی طاقتور نسل جس نے اپنے ڈی این اے کے نشانات آج کے انسانوں تک چھوڑے ہوئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے بہت سارے ڈھانچے یا فاسلز ملنے چاہیے تھے، پر ایسا کیوں نہیں ہے؟ 2010 میں ڈینیسوونز کی خبر عام ہوئی تو انسانی تاریخ کی بنیادیں ہل گئیں، کیونکہ پہلے کہانی بالکل سیدھی تھی کہ انسان افریقہ میں پیدا ہوئے اور وہاں سے دوسرے کانٹیننٹس میں مائیگریٹ ہوئے۔ نیاندرتھلز یورپ میں رہتے تھے اور کبھی کبھی ان کا ہومو سیپینز یعنی انسانوں سے ٹکراؤ ہوتا تھا، لیکن ڈینیسوونز کی آمد نے اس صاف ستھری کہانی کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ سائبیریا کی اس غار سے ملنے والے ڈی این اے نے ثابت کیا کہ یہ صرف ایک عام چھوٹی سی آبادی نہیں تھی۔ جب تبت اور چائنا جیسے الگ الگ علاقوں میں ان کے مزید فاسلز ملے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ڈینیسوونز کا راج پورے ایشیا پر پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے نہ صرف وہاں آبادیاں بنائیں بلکہ وہاں کے لوگوں کے امیون سسٹم، ان کے جسم اور ان کے دماغ تک کو شیپ کیا، لیکن فاسلز کا اتنا کم ہونا آج بھی ایک سب سے بڑا راز ہے۔ اب ایکسپرٹس نے ان کے ملنے والے باڈی پارٹس کو سائنٹیفک انداز میں دیکھنا شروع کیا تو ان کی شکل و صورت کا اندازہ لگانا کافی حد تک آسان ہو گیا۔ پہلے تو لگ رہا تھا کہ شاید ڈینیسوونز ہم انسانوں جیسے ہی دکھتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ چائنا سے ملنے والی کھوپڑی جسے ڈریگن مین کا نام دیا گیا، اس کھوپڑی کا سائز کافی بڑا اور انسانوں کے مقابلے میں ایب نارمل لگ رہا تھا۔ اسی طرح تبت سے ملنے والے جبڑے کو دیکھا جائے تو اس کی موٹائی آج کے عام انسان کے جبڑے سے دگنی ہے۔ ان کے دانت اتنے بڑے تھے کہ انہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ کسی اور ہی دنیا کے جانور کے ہوں۔ سب سے حیران کرنے والی بات ان کے دماغ کا سائز تھا۔ سائنٹسٹ کے مطابق ڈینیسوونز کی کھوپڑی میں دماغ رکھنے کی جگہ ہمارے مقابلے میں تقریباً 20% زیادہ تھی۔
یہ صرف سائز کا بڑا ہونا نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب تھا کہ ان کا دماغ کسی اور ہی ایڈوانس طریقے سے کام کرتا تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈینیسوونز عام انسان نہیں بلکہ وہ سپر ہیومنز تھے جسے وقت کے ساتھ بھلا دیا گیا؟ یہ بات سچ ہے کہ دماغ کا بڑا ہونا ہمیشہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ وہ مخلوق زیادہ عقل مند ہوگی، لیکن جب ہم ڈینیسوونز کے ڈی این اے کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ایک الگ ہی کہانی ملتی ہے۔ ان کے ڈی این اے میں کچھ ایسے نیورل پاتھ ویز اور جینز ملے ہیں جو دماغ کی ڈیولپمنٹ کو مختلف انداز میں کنٹرول کرتی ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی یادداشت یعنی میموری پروسیسنگ ہم سے کہیں زیادہ تھی اور وہ کمپلیکس پیٹرنز کو ہم سے بہتر انداز میں سمجھ سکتے تھے۔ یہ واقعی سائنس کا ایک حیرت انگیز انکشاف ہے کہ ہمارے دماغ اور جسم کی صلاحیتیں صرف ہماری اپنی نہیں ہیں۔ جب عام انسان 10,000 فیٹ کی بلندی پر آکسیجن کی کمی سے اسٹرگل کرتا ہے، وہیں تبت کے لوگ 14,000 فیٹ پر آسانی سے زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا راز ان کے ڈی این اے میں موجود EPAS1 جین میں چھپا ہے، جو ان کے خون کو پتلی ہوا سے آکسیجن جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جین ہومو سیپینس کا اپنا نہیں بلکہ یہ ہمیں ڈینیسوونز سے وراثت میں ملا ہے، کیونکہ غار سے ملنے والی ہڈیوں کے ڈی این اے میں بھی EPAS1 جین پائی گئی ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب ہمارے اینسسٹرز میدانوں میں تھے، ڈینیسوونز نے ان ایکسٹریم بلندیوں اور برفیلے پہاڑوں پر رہتے ہوئے اپنی جینیٹکس کو ڈھال لیا تھا۔ آج انہی کے ڈی این اے کی بدولت تبت کے لوگ مشکل حالات میں جینے کی مہارت رکھتے ہیں۔ صرف آکسیجن ہی نہیں، ڈینیسوونز نے آنے والی نسلوں کو ایک اور بہت بڑا تحفہ بھی دیا، اور وہ تھا بہترین امیون سسٹم یعنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت۔ جب پرانے وقتوں میں انسان نئی بیماریوں اور وباؤں سے مر رہے تھے، ڈینیسوونز ان وباؤں کے بیچ آرام سے چل پھر رہے تھے جیسے انہیں کوئی عام سا نزلہ زکام ہو۔ ان کی جین میں بیماریوں سے لڑنے کی ایسی شیلڈ تھی جو انہوں نے بعد میں اوشیانیا اور ایشیا کے مقامی لوگوں کو دی۔ ان کی امیونٹی اتنی طاقتور تھی کہ کچھ ریسرچرز تو یہاں تک مانتے ہیں کہ ان کی سیلولر ڈیگریڈیشن یعنی ان کے بوڑھے ہونے کا عمل بھی ہم سے کہیں زیادہ سلو تھا۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو ڈینیسوونز عام انسانوں کی نسبت زیادہ لمبے عرصے تک جیتے تھے، جلدی بوڑھے نہیں ہوتے تھے اور دماغی طور پر آخر تک چست رہتے تھے۔ اگر آپ ان سب خوبیوں کو ملا لیں، طاقتور جسم، بڑے دماغ، پہاڑوں پر جینے کی طاقت، بیماریوں سے بچنے کا طاقتور امیون سسٹم اور لمبی زندگی، تو یہ انسان کی کسی ایڈوانسڈ اور اپ گریڈڈ فارم کا خاکہ بنتا ہے، یعنی واقعی میں ایک سپر سویلائزیشن۔ جہاں ڈینیسوونز کی دریافت نے ہیومن ہسٹری کے بارے میں ہماری سوچ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہیں ان کے رہن سہن اور ٹولز بنانے کی صلاحیتوں نے بھی ہمیں ایک بڑا دھچکا دیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت 2008 میں سائبیریا کی ڈینیسووا کیو سے ملنے والا ایک سبز رنگ کا کنگن ہے، جسے کلوریٹولائٹ بریسلیٹ کہتے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ کسی ملکہ کا نیا زیور لگتا ہے، مگر جب کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ 50 سے 70 ہزار سال پرانا ہے۔ اس بریسلیٹ کی سب سے حیرت انگیز بات اس کی چمک نہیں بلکہ اس میں موجود ایک پرفیکٹلی گول سوراخ تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اتنی نفیس پالش اور بالکل سیدھا سوراخ اس زمانے میں ہائی اسپیڈ روٹری ڈرلنگ کے بغیر ناممکن تھا۔ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو ہم ماڈرن انسانوں نے ہزاروں سالوں بعد دریافت کی۔ اسٹون ایج میں ایسی انجینئرنگ دیکھ کر سائنٹسٹ دنگ رہ گئے۔ ایک ماہر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی پرانے ایجپٹ کے پیرامڈ سے نیا آئی فون مل جائے۔ یہ دریافت ثابت کرتی ہے کہ ڈینیسوونز نہ صرف مضبوط جسم اور خاص ڈی این اے کے مالک تھے، بلکہ ان کی ذہنی اور ٹیکنیکل ترقی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ تھی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 2016 میں اسی غار سے 50,000 سال پرانی ہڈی سے بنی ایک 7 سینٹی میٹر لمبی سوئی بھی ملی، جس میں حیرت انگیز طور پر دھاگا ڈالنے کے لیے باقاعدہ سوراخ موجود تھا۔ یہ دنیا کی سب سے پرانی سوئی ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ جب ہمارے اینسسٹرز صرف جانوروں کی کھالیں لپیٹ رہے تھے، ڈینیسوونز ناپ تول کر کپڑے سیتے تھے۔ ایک نکے دار سوئی بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا دماغ پلاننگ، سیمیٹری اور نفاست کو سمجھتا تھا۔
انہوں نے شتر مرغ کے انڈوں سے خوبصورت موتی بھی بنائے اور پتھروں پر کئی سمبولک آرٹ نمونے بھی چھوڑے۔ سمبلز کا استعمال کرنا سیدھا سیدھا اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ان کے پاس ایک پختہ زبان اور گفتگو کا بہترین نظام موجود تھا جو ان کے دماغ کے ہائر آرڈر تھنکنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ ان ڈسکوریز نے انہیں محض غاروں میں رہنے والے ان پڑھ ثابت کرنے کے بجائے ایک انتہائی ذہین اور ہنرمند نسل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اگر آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں نے حیران نہیں کیا تو اب تیار ہو جائیے کچھ بہت ہی بڑا سننے کے لیے۔ آئیے چلتے ہیں ایشیا کے ان پہاڑی علاقوں میں جہاں ایسے راز دفن ہیں جنہیں آج تک کوئی ایکسپلین نہیں کر پایا۔ سائبیریا کے گھنے جنگلوں کے بیچ ایک جگہ ہے جسے ماؤنٹ شوریا کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو زمین پر اتنے بڑے اور بھاری پتھر کے بلاکس ملیں گے جنہیں اگر آج کے دور کی سب سے اعلیٰ اور جدید کرینز بھی اٹھانا چاہیں تو وہ بھی ہار مان جائیں گی۔ ان میں سے کچھ بلاکس کا وزن 3000 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ ان بلاکس کی ایجز پر غور کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انہیں انتہائی نفاست سے کاٹا گیا ہو۔ ان کے کنارے بالکل اسٹریٹ اور رائٹ اینگلز پر کٹے ہوئے ہیں۔ مین سٹریم جیولوجی اس کو اکثر قدرتی عمل کہہ کر ٹال دیتی ہے، لیکن ایک بہت ہی انٹرسٹنگ حقیقت یہ ہے کہ یہ جگہ بالکل اس علاقے کے بیچ میں آتی ہے جو ڈینیسوونز کا اصلی گھر تھا۔ اسی طرح منگولیا اور پورے سینٹرل ایشیا میں ہزاروں پرفیکٹلی کٹے ہوئے پتھروں کے سلیبز اور عظیم و شان پتھروں کے گھر دریافت ہوئے ہیں جنہیں ہم قدرتی کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وہاں موجود ہیں جہاں اس دور کے عام انسانوں کے پاس نہ ہی اتنی سمجھ تھی اور نہ ہی ایسے ٹولز کہ وہ اتنے بھاری پتھروں کے پہاڑ کاٹ کر آپس میں ایک خاص ترتیب سے جوڑ سکیں۔ ان میگالیتھک سائٹس کی ایک اور حیران کن خاصیت یہ ہے کہ یہ آسمانی تاروں اور سورج کے ساتھ الائن کیے گئے ہیں۔ منگولیا میں موجود یہ پتھر سال کے سب سے بڑے دن یعنی سولسٹیسس کے سن رائز اور سن سیٹ کے عین مطابق کھڑے ہیں یا پھر کسی خاص مقصد سے کھڑے کیے گئے ہیں۔ وہی طریقہ جو ہمیں ایجپٹ کے پیرامڈز، اسٹون ہینج اور ماین کیلنڈرز میں نظر آتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، کیا ان بعد میں آنے والی سویلائزیشنز نے یہ سب کچھ اکیلے سیکھ لیا یا پھر یہ ڈینیسوونز کے بنائے ہوئے نقشوں پر چل رہے تھے؟ اب یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈینیسوونز اتنے ہی ایڈوانس تھے تو پھر ان کی نسل مٹ کیسے گئی؟ ایسا کیوں ہے کہ ہمیں ان کے صرف گنے چنے فاسلز ہی ملے ہیں؟ یہاں حیرانی کی بات یہ ہے کہ 40,000 سال پہلے تک جب ڈینیسوونز کا آخری نون جسم زندہ تھا، ٹائم لائن کو دیکھا جائے تو یہی وہ وقت تھا جب ہومو سیپینز یعنی انسانوں نے یوریشیا میں قدم رکھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی 2 انسانی نسلیں ایک ساتھ ایک ٹیریٹری میں آئی ہیں اس کے بعد صرف ایک ہی بچی ہے۔ ہماری نسل تعداد میں بہت زیادہ تھی، بہت ایگریسو تھی اور ہم جنگجو تھے۔ جینیٹکس ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے آپس میں شادیاں بھی کیں اور انٹر بریڈ بھی کیا، تبھی تو ان کا ڈی این اے آج بھی بچا ہوا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کا وجود ختم کیوں ہوا؟ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ ایک پری ہسٹورک جینوسائیڈ تھا، یعنی اس زمانے کی سب سے بڑی نسل کشی جس میں عام انسانوں نے تعداد اور چالاکی کے ذریعے اس ایڈوانس نسل کا اثر دنیا سے مٹا دیا اور ان کی کہانی دبا دی۔ لیکن ایک آخری تھیوری جو سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ اس جینوسائیڈ سے ہٹ کر ہے۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ ڈینیسوونز دنیا کے حالات اور ہومو سیپینز کی خون خرابی دیکھ کر اپنے آپ کو الگ کر گئے۔ وہ پہاڑوں کی بلندیوں اور گہری غاروں میں چھپ گئے، وہی جگہ جو انہیں ویسے بھی اچھی لگتی تھی۔ اور پھر تقریباً 12,800 سال پہلے زمین پر ایک بہت بڑی تباہی آئی۔ سائنس اس دور کو ینگر ڈرائیاز ایونٹ کہتی ہے۔ آسمان سے گرتے آگ کے گولے، ٹیمپریچر کا اچانک انتہائی بڑھ جانا، برف کی چادر کا پگھلنا اور ایسے بڑے سیلاب آنا جنہوں نے پوری دنیا کا نقشہ تباہ کر دیا۔ یہ وہی دور ہے جسے ریلیجیس اسٹوریز میں نوحاز فلڈ اور قدیم کہانیوں میں دنیا کا ریسیٹ کہا گیا ہے۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب پہاڑوں میں چھپی یہ سپر سویلائزیشن اپنی تمام ترقی، لازوال ٹولز اور ان گنت رازوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مٹی کے نیچے دفن ہو گئی۔ پیچھے چھوڑ گئی تو صرف ایک چھوٹی سی انگلی کی ہڈی جو آج ہمیں ان کی عظمت کی کہانی سنا رہی ہے۔
اگر ایک پوری سپر سویلائزیشن واقعی میں تاریخ سے مٹ سکتی ہے تو سوچئے ہم نے اور کیا کھو دیا ہے۔ اور سب سے اہم سوال، ابھی اس زمین کے نیچے ایسے کتنے اور راز دفن ہیں جو باہر آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔